ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مني وأنا منه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اپنے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اس کتاب کا وارث اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بنایا ہے ان کے بارے میں فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے منتخب کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ جو کتاب اللہ نے قرآن کی شکل میں نبی علیہ السلام کو دی، آپ نے وہ کتاب جن لوگوں کو دی یا جن لوگوں کے ذریعے سے وہ کتاب ہم تک منتقل ہوئی ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ، برگزیدہ اور چنیدہ بندے تھے. یہ بات بخاری شریف میں نہیں، مسلم میں نہیں، ترمذی میں نہیں، حدیث کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں کی حدیث کی کتاب ہے، وہ ہماری حدیث کی کتاب نہیں ہے. حالانکہ یہ کتابیں سب مسلمانوں کی ہیں، لیکن قرآن مجید کے بارے میں تو یہ سب کہتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے. یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ قرآن مجید کو اپنی کتاب کہنے پر مجبور ہے. دل سے کہتا ہے
یا نہیں کہتا، اسے کہنا پڑتا ہے۔ تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جن کو اللہ نے نبی کے ذریعے سے کتاب پہنچائی وہ اللہ کے مصطفیٰ بندے تھے، منتخب، پسندیدہ۔ باقی ساری گلاں تو مک گئی ہیں نا جی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے پسندیدہ اور منتخب کردہ بندے ہیں، یعنی اس امانت کو اللہ نے اس امانت کے لیے اللہ نے جن بندوں کو اختیار کیا یا جن بندوں کو وہ امانت دی، وہ مصطفین پسندیدہ تھے، وہ اللہ کی پسند تھے۔ اپنے حبیب کے لیے اللہ نے جن بندوں کو منتخب کیا وہ اللہ کے منتخب کردہ اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اس میں کسی ایک کا ذکر نہیں کیا، لیکن میں کہوں کہ کوئی ہو یا نہ ہو، وہ تو ضرور ہوگا جسے یہ کتاب لکھنے کا شرف بھی ملا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو وہ سارے وارث ہیں اس کتاب کے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ باقی دنیا کے لوگ اگر ان کی طرح ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ ہٹ درمی اختیار کریں یعنی اس سے انحراف کریں تو وہ بدبختی میں ہیں۔ اسی لیے ہم نماز میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ تو نبی کے بعد یہ لوگ ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلائے۔ وہ آسمانی ہدایت کا ایک ایک ستارہ ہے، چمکتا دھمکتا ستارہ ہے، جس کا بھی ذکر کریں ایمان افروز ہے۔ میں ان ہستیوں میں سے ایک ایسی ہستی کا ذکر آج کے خطبے میں کر رہا ہوں جو پتہ نہیں کس قبیلے کا تھا۔ وہ جو ہے اس کا خاندان کیا ہے معلوم نہیں، نسب کیا ہے معلوم نہیں ہے، نسب کیا ہے معلوم نہیں ہے، حسب کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ یعنی جو پدری سلسلہ ہے باپ کی جانب سے خاندان، اس کا بھی معلوم نہیں ہے، اور جو حسب ہے ماں کی جانب سے خاندان کا سلسلہ، اس کا بھی معلوم نہیں ہے۔ یعنی وہ ایسا گمنام ہے اس اعتبار سے۔ اور جو اس کا سوشل سٹیٹس ہے، معاشرتی سٹیٹس اسے کہتے ہیں نا، معاشرے میں مقام، وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ معاشرے میں، یہ صرف سمجھانے کے الفاظ بول رہا ہوں، لوگوں کی نظروں میں تو شاید اس کی کوئی قیمت نہیں، خود ان کی اپنی زبان ہے، کوئی اور نہیں کہتا اور نہ کسی کو کہنا چاہیے، خود ان کی اپنی زبانی یہ بات موجود ہے۔ اور احادیث میں موجود ہے کہ ان کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ مسند احمد کی حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری آدمی سے، انصار سمجھتے ہیں جنہوں نے آووا و نصروا آووا و نصروا کا شرف حاصل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جگہ دی ہے اور پیغمبر کو سپورٹ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ کون کون ان میں آتے ہیں؟ ثقیفہ بنی ساعدہ والے بھی آتے ہیں، ثقیفہ بنی ساعدہ،
جو نبی کی وفات پر فیصلہ کر رہے تھے کہ خلیفہ کون ہو، انصار بھی تھے. خیر اس تفصیل میں بھی میں نہیں جاتا. انصار کا ایک فرد ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا زوجنی ابنتک، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے. کیا الفاظ ہے؟ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے. انصاری صحابی کہتے ہیں نعمہ دونوں تلفظ کیے ہیں شارحین حدیث نے. وکرامہ، کرامت تو آپ سمجھتے ہیں تکریم سے، بزرگی ہمارے لیے تو بڑی عزت کی بات ہے، کرامت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ ہماری بیٹی کا رشتہ نبی علیہ السلام سے ہو جائے، یعنی ہماری بیٹی کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہو جائے. نعمہ و کرامہ، یہ تو کمال کی بات ہے، بہت خوب ہے اور شرف کی بات ہے. نعمہ کا معنی ہوتا ہے بہت خوب. نعم العبد انہ اواب. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے بارے میں، ایک پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ بہت ہی عمدہ بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. نعم العبد، کمال کا بندہ تھا. ایک تو یہ معنی ہو گیا نعمہ کا. دوسرے ہے نعمہ، وہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ صحابی کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقات و خیرات ظاہر کر کے دو تو بہت اچھا ہے، اور اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو اور بھی بہتر ہے. تو نعمہ کا معنی ہے بہت اچھا. نعیم سورۃ البقرہ، نعمہ. اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ جو رشتہ مانگا ہے مجھ سے، یہ تو میرے لیے بہت اچھا ہے اور میرے لیے شرف کا باعث ہے. ساتھ ہی کہتے ہیں اشاور امہا، میں بچی کی ماں سے مشورہ کر لیتا ہوں. کر لینا چاہیے. شان کے خلاف تو نہیں ہے چودھری صاحب کے. یہ بیگم نے کیوں پوچھا؟ میری بیٹی ہے، میں سارا کچھ کمان دیا، گھر چلان دیا، تو میں انہوں ہر بندے نے پوچھنا پھرا، میں ہر ایرے غیرے کو پوچھتا پھروں. اس طرح کی ورڈنگ بھی بعض دفعہ اسے انہوں کیوں پوچھے جی، فلانے رشتہ دار نے کیوں پوچھے جی فلانے نے کیوں پوچھے، ایویں پوچھتے پھریے، ساڈی مرضی. یہ ہے سوچ معاشرے میں کہ نہیں؟ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اور ادھر رب العالمین پوری کائنات کے امام اور سردار سے فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی ان مومنوں سے آپ مشورہ کر لیا کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے. تو سٹیٹس کم ہو گئے. وہ بھی ذمہ داری لیں گے نا، ان کو بھی پتا ہوگا کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ بھی تو شامل تھے نا، وہ بھی پھر کل نو کہیں گے سانو کیڑا پوچھے. برکت آ جاتی ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ نے تو سورت کا نام ہی شورا رکھ دیا. مومنوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں. اور جو عام مومن نہ ہو، رشتہ دار بھی ہوں، رازدان بھی ہوں، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک گاڑی کے دو پہیے. یہ پتہ نہیں کس گاڑی کو دو پہیے انہوں نے لگائے ہیں. اگر زیادہ سے زیادہ کہا جا سکے تو خاوند اور بیوی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے. راہ چلتے مرد اور راہ چلتی عورتیں یہ گاڑی کے دو پہیے نہیں ہیں. یہ جو دو پہیے ہیں نا، اگر کہنا بھی ہے تو ان کو کہیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پہیہ کم از کم
اگر یہ کہنا ہی ہے تو دوسرے پہیے سے بھی پوچھ لے کہ ٹھیک چلے گا معاملہ، سفر ٹھیک رہے گا، رشتہ کیسا رہے گا؟ اشاور امہا، بچی کی ماں سے پوچھ لیتا ہوں۔ لیکن ایک پہلو ہے کہ جب حکم آ جائے تو پھر مشورے والا معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرکیف اس نے کہا، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، اب وہ مشورہ کرنے اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ مسند احمد آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ کس کی بیٹی کا؟ اس کی بھی ہے نا۔ تو ایسے موقع پر کہ اللہ کے رسول اگر یہ بات کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، تو آپ کی بیٹی ہے نا، یہ تکریم دینے والی بات ہے۔ ہماری بیٹی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ کہتے کہ میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن الفاظ کا چناؤ بعض دفعہ مانوسیت پیدا کرتا ہے، انس پیدا کرتا ہے، اگلے بندے کو احساس دلاتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، تو اپنی کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں جو مشورہ ہوتا ہے نا، وہ مشورہ دینا ہے۔ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے اللہ کے رسول نے۔ کہتی ہے، ایک جملہ میں نے درمیان سے چھوڑ دیا ہے، وہ دوبارہ بتاتا ہوں، 2 بار آیا ہے۔ کہتی ہے نعمتن، نعمہ تھا، اور بعض حدیث میں نعمن، نعمن کا معنی ہے، مفہوم وہی ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ رشتہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور عرض کروں کہ ماں بھی ایگری ہے الفاظ سن کے، باپ بھی رضامند ہے الفاظ سن کے، باپ نے نہ نہیں کی۔ لیکن جب جو جملہ میں نے چھوڑا تھا، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رشتہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، عرض کرتا ہے لمن یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ پھر کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ قال لجلیبیب، فرمایا یہ رشتہ میں جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں، یعنی آپ کی بیٹی کا رشتہ میں مانگ رہا ہوں جلیبیب کے لیے۔ تو پھر انصاری نے کہا تھا کہ اس کی ماں سے پوچھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ جلیبیب کو تو سب جانتے تھے، جلیبیب کے معاشرتی مقام و مرتبے کو سب جانتے تھے، اور جسمانی وضاقتہ سے بھی بے خبر نہیں تھے، جانتے تھے۔ اور خود جلیبیب نے کیا کہا وہ میں بھی تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں۔ جب بچی کے باپ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول وہ رشتہ اپنے لیے نہیں جلیبیب کے لیے مانگ رہے ہیں، تو ماں نے کہا، اور ہر ماں ظاہر ہے اپنی بیٹی کے بارے میں یا اولاد کے بارے میں مخلص ہی ہوتی، بہتر ہی چاہتی، لیکن معاشرتی المیہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر چاہنے کی وجہ سے یا چاہت یا خواہش کی وجہ سے بعض دفعہ بہتر سے کہتر کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ڈکلائن۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے، جب باپ نے کہا، بیٹی کے باپ نے کہا کہ جلیبیب کے لیے مانگ رہے ہیں، تو بیٹی کی ماں نے کہا ہمیں تو فلاں فلاں کے رشتے آئے تھے، فلاں فلاں کے، بھائی لوگ پوچھتے ہی نا، رشتے آتے ہی ہیں۔ اور سوسائٹی میں ایسے بندے بھی ہیں جو ان چیزوں کو بھی مائنڈ کرتے ہیں، تیری ہمت کن جو ہی ساڈے کو رشتہ منگن دی، باج ترلے کر دیں، جب کہیں نہیں ہوتا پھر رشتہ داریوں کے احساس بھی جتلاتے ہیں۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن کچھ نمونے تو ہیں نا سوسائٹی میں۔
وہ ذہن میں ایک خاکہ بنا رکھا ہوتا ہے. اب معاشرتی سٹیٹس یہ ہے، اور عموماً ہوتا یہ ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کوئی حکم نہیں ہے، حکم حدیث کی آخر میں ہے کہ لوگ عام طور پر شادی کرتے ہیں عورت کے حسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے. 4 چیزیں. حدیث میں نہیں کہا گیا کہ مال دیکھ کے شادی کرو، حدیث ہے لیکن حدیث خبر دینے کے لیے ہے کہ لوگ یوں کرتے. کئی لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا. اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ حدیث کے آخری حصے میں ہے. پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے لِحَسَبِهَا لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا. شادی کی جاتی، یہ نہیں کہا شادی کرو. اور جب آخری بات آئی کہ اس کے اخلاق اور دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے تو مومنوں سے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، دین اور اخلاق والی عورت سے شادی کرنے کو ترجیح دو. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ، قیمتی سرمایہ، بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. تو اخلاق اور دین کی وجہ سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے نبی علیہ السلام نے. لوگ یہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی ایک چیز دیکھتا ہے، کوئی دوسری بھی دیکھتا ہے، کوئی تیسری بھی دیکھتا ہے، اور آج کل تیسری چوتھی جو ہے کم ہی دیکھتے ہیں لوگ. خاندان دیکھتے ہیں، روپیہ پیسہ بینک بیلنس دیکھتے ہیں، بزنس دیکھتے ہیں، خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں، اور اخلاق بھی ایک حد تک جس کو وہ اخلاق سمجھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، جس کو وہ اخلاق سمجھتے ہیں. لیکن جسے دین نے اخلاق کہا ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی اور لفظ دین کا استعمال کیا. دین والی عورت، ایڈ آتی ہے صوم و صلات کی پابند. اب یہ مسلمانوں کو بتانا پڑے گا، توجہ ہے، مسلمانوں کو بتانا پڑے گا کہ ان کی بیٹی صوم و صلات کی پابند ہے. حالانکہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے. یہ ارکان اسلام ہے، اسلام کی بنیادیں. اب یہ بتانا پڑ رہا ہے بدنبلی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، بے راہ روی کی وجہ سے، یہ سارا کچھ وضاحت سے بتانا پڑتا ہے. اور وہ بھی رکھ رکھا ہوتا ہے اکثر و بیشتر. خیر مستر جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیٹی کی ماں یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو فلاں رشتہ بھی آیا تھا، فلانن و فلانن، یعنی اتنے اچھے اچھے رشتے آئے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی کہتے اجلیبیبن انی، اجلیبیبن انی، اجلیبیبن انی. 3 بار بچی کی ماں نے یہ الفاظ بولے. اور ایک حدیث میں ہے لا لامر اللہ، اللہ کی عمر کی قسم ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے. لا اللہ، لا ہا اللہ، الہاء للتنبیہ کا رشتہ. لا اللہ نہیں، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، بخدا نہیں ہو سکتا. لا حل، یہ بعض حدیثوں میں یہ الفاظ بھی آئے جس سے لفظ انی کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو 3 بار بچی کی ماں نے کہا تھا اجلیبیبن انی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ شارح حدیث لکھتے ہیں اس میں انکار ہے، توجہ ہے، اس میں انکار ہے، اس میں استیجاب ہے، تعجب ہے، اور اس میں استبعاد ہے.
بعید سے استبعاد. لفظ انی میں 3 چیزیں جمع ہو رہی ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ اس رشتے پر ماں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے جو لبیب، ہمارے ہاں کہتے ہیں اس نے نہیں کہا تعجب، اور وہ سارا نہ تو کی ہے انہوں نے، لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے پتہ الفاظ کیا بولتے ہیں. اچھا ساڈی بیٹی واسطے او ہی رہ گیا فلانا فلانا. تحقیر، وہاں تحقیر نہیں ہے، استعجاب ہے، تعجب ہے کہ جوڑ نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، کفو جسے کہتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کفوًا سمجھتے ہیں برابری، ہم پلہ رشتہ، برابری نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. اس لیے گویا کہ اس نے نہ کر دی، اسے اس رشتے پر تعجب ہوا. اور تیسرا لفظ میں نے بولا استبعاد، بعید سے کہ نہیں یہ تو دور دور تک بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ رشتہ ہو. یہ 3 بار اس نے یہ الفاظ بول دیے. یہ گفتگو چل رہی ہے، پردے کے پیچھے سے بیٹی بھی سن رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی بھی صورت میں اللہ کی قسم، اللہ کی عمر کی قسم، جو حی قیوم ہے اس کی عمر کی قسم، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے. بیٹی نے سن کر کہا آپ کو منظور نہیں ہے لیکن مجھے یہ رشتہ منظور ہے. اتریدون ان تردوا امر رسول اللہ، تہاڈا خیال یہ ہے، تہاڈا ارادہ یہ ہے کہ تسی نبی دے حکم نو رد کر دیو. تردون امرہ، اللہ کے رسول کے حکم کو تم رد کر دو، تم یہ چاہتے ہو. اور صحابہ کرام سے متعلقہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں حالات کے بارے میں، ان میں سے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس خاتون نے، اس بچی نے کہا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی اپنا اختیار استعمال کرے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے. مومن کا مرد ہو عورت، اس کا کوئی اختیار باقی نہیں بچتا. مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دو، لم یضیعنی ابدا، اللہ کے رسول مجھے کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور یہی جو لبیب تھے جن سے ایک بار نبی پاک نے فرمایا تھا مسند احمد شادی کر لو. عرض کرتے ہیں اذن تجدنی قاصدہ، اللہ کے رسول پھر تو آپ مجھے قاصد ہی پائیں گے. کاف کتاب والا، سین کے ساتھ قاصد. اردو میں لفظ سنا ہوگا آپ نے کساد بازاری. کساد بازاری کیا ہوتی ہے؟ دکاندار سامان رکھ کے بیٹھے نے، ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں، گاہک ہی کوئی نہیں آ رہا. وہ گاہک ویکھ رہے نے وہ کوئی بندہ آئے تے ساڑیاں چیزاں خریدے، روزی روٹی چلے. کساد بازاری کوئی نہیں آ رہے. جب گاہک نہ ہو، سامان فروخت نہ ہو رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اردو زبان میں کساد بازاری. ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. رسد اور طلب کے اصول آپ جانتے ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ اصول آپ جانتے ہیں. ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، سال سال دکان میں مال پڑا رہتا ہے، گاہک ہی نہیں آ رہا. تو جس کا گاہک کوئی نہ ہو، جس کی طلب کوئی نہ ہو، انگریزی میں جس کی ڈیمانڈ کوئی نہ ہو، اور سامان پڑا رہے، اس سامان کو قاصد کہتے ہیں.
یا رسول اللہ میں تو ہوں قاصد، مینوں رشتہ کنے دینا ہے؟ مینوں کون رشتہ دے گا؟ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک دنیا والوں کی سوچ ہے اور ایک ناطق وحی محمد رسول اللہ کی سوچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا غیر انک عند اللہ لست بقاصد، لیکن بات ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے نزدیک نکمے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک تمہاری ڈیمانڈ ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری مانگ ہے، تم قاصد نہیں ہو، تمہارا خیال ہے قاصد ہو، اللہ کے ہاں قاصد نہیں ہو۔ اور حدیث میں لکھا ہوا ہے فی وجہ کان فی وجہ دمامۃ۔ اب میں کیا ترجمہ کروں، وقت بھی نہیں ہے، کتنے نقطے کھل رہے ہیں اور جمعہ تو شروع ہی ہو رہا بھی۔ کبھی کبھی بندہ وجد میں ہو تو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کان فی وجہ ہی دمامۃ۔ اب میں یہ ترجمہ تو نہیں کر سکتا کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا۔ کان فی وجہ ہی، ان کے چہرے پر تھا دمامۃ۔ میں اگر محتاط انداز میں ترجمہ کرنا چاہوں تو یوں کر سکتا ہوں کہ ان کے چہرے میں کوئی کشش نہیں تھی۔ دمامۃ، اٹریکشن جسے آپ کہتے ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ یہ اٹریکشن بھی بعض دفعہ دیگر وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ جن کے چہرے بڑے اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں انہی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور دیکھنے کو بالکل جی نہیں چاہتا۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے۔ خیر اس تفصیل میں نہیں آتا۔ کان فی وجہ دمامہ، چونکہ صورتحال یہ تھی، اور وہ ہیں بھی جلابیب۔ جلابیب یہ تصغیر ہے جلباب کی۔ جلباب کہتے ہیں چادر کو، جلابیب اس کی جمع ہے۔ سورۃ احزاب میں آئی ہے 59 نمبر آیت میں، عورتیں اپنی جلابیب کو اپنے اوپر سے اپنے جسموں کے اوپر اوڑھ لیں۔ سر ڈھانپے گی وہ چادر، چہرے پہ آئے گی وہ چادر، سینہ ڈھانپے گی وہ چادر، پیروں تک جائے گی وہ چادر۔ وہ جلباب ہے یا جلباب ہے، اور جب اس کی تصغیر ہو جلیبیب، چھوٹی سی چادر، تو مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا بندہ تھا قد میں بھی۔ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں نا ساڑی چن ورگی ہیرے ورگی اچھی لمبی بیٹی، تو ادھر اے جے موازنہ، اے جے جلیبیب انہی مانگ کے یہ الفاظ آپ کو سمجھ آئیں گے، لفظ جلیبیب سے بھی اور اس کے معنی سے بھی۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت بندوں کے ہاں اور مقام ہے، اللہ کے ہاں اور مقام ہے۔ اور جب یہ رشتہ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم صب علیہ الخیر صبا۔ یہ تاکید ہے، میں صرف مفہوم عرض کروں گا، وقت نہیں ہے۔ اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا قدا۔ اللہ، ہاں سے مراد وہ بچی ہے، مؤنث کی ضمیر ہے نا۔ اللہم صب علیہ الخیر صبا، تاکید کے ساتھ صبا ہے، وَصَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا يُصَبُّ من فوق رؤوسہم الحمیم۔ یصب، اوپر سے ڈالا جانے والا بہت زیادہ پانی، اسے صب کہتے ہیں صاد کے ساتھ۔ کہا جہنمیوں کے سر پر پانی ڈالا جائے گا اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ جائے گا۔ پانی سر پہ ڈالا جا رہا ہے، پیٹ والا سارا کچھ باہر کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی زیادہ مقدار میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہ اس بچی کے اوپر اپنی رحمتوں کی موسلا دار بارش برسا دے۔ صب علیہ الخیر،
خیر و برکات اس بچی پر انڈیل دے۔ یہ کلاؤڈ برسٹ کبھی آپ نے سنا ہوگا، پورا بادل ہے، پانی کا لدا ہوا، وہ ایک ہی جگہ پر پھٹ کے پانی کی ندی جاری ہو جاتی ہے، آنن پھانن۔ یہ صب ہے، صب علیہ الخیرہ صبا ولا تجعل عیشہ قدا۔ اللہ اس بچی کی زندگی کو مشکل نہ کرنا، اللہ اس بچی کی زندگی کو مشکل والی نہ بنانا، آسان زندگی بنانا، خیر والی بنانا، برکات والی بنانا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جو لمبی عمر پاتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا، خرچیلا گرانا یا بیوہ عورت وہ یہ بچی تھی جس کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ہوں سمجھ آئی ہے کہ ابو ہریرہ حدیثاں زیادہ کیوں بیان کر دینا؟ یہ ذرا گل گہری ہے، کچھ ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا نبی پاک کی، دعا کی برکت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور سب مان رہے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ چہرے سے ہے، ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی بھی کوئی حدیثیں بیان کرے۔ خیر، عرض کرنے کا مقصد، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، اب لوگ جو ہیں وہ رشک کرتے ہیں، اس بچی پہ رشک کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس بچی نے نبی کا حکم مان کے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیا ہے اور نبی پاک نے خوش ہو کے دعا دے دی۔ یہ برکات ہیں نبی کا حکم ماننے کی، یہ فیوز و برکات ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا، اللہ اکبر، مدینے میں خوف طاری ہو گیا۔ غزوے کا ذکر نہیں ہے، لگتا یہی ہے کہ مشرکین نے کوئی حملہ کیا، مشرکین نے حملہ کیا اور یہ بہادر آدمی جلابیب نکلا اور اس نے مشرکین پر کر و فر کے ساتھ حیدر کرار کی طرح وار کیے، 7 کافروں کو مار دیا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، 7 کافروں کو مار دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، ہل تفقدون من احد، کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے جو نظر نہ آ رہا ہو، گم ہو، کہیں مسنگ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی فلاں بندہ نہیں نظر آ رہا۔ وہ لے آئے، پھر پوچھا ہل تفقدون من احد، کوئی اور بندہ تو گم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں فلاں ہے۔ وہ بھی لے آئے، فلانن و فلانن و فلانن، زیادہ لوگ تھے جو مسنگ تھے، وہ بھی مل گئے۔ پھر پوچھا تیسری بار، ہل تفقدون من احد، اب تو کوئی بندہ گم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی بندہ اب مسنگ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا انا افقد جلیبیبا، تمہیں نظر نہیں آتا لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ جلیبیب نظر نہیں آتا، جلیبیب نظر نہیں آ رہا، تلاش کرو جلیبیب کو۔ جلیبیب کو تلاش کرنے گئے، 7 کافر مرے پڑے تھے اور اس شہید کی لاش بھی ان کافروں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مجاہد نے، اس بہادر نے، اس خوش نصیب بچی کے اس شہید شوہر نے ان کافروں کو مارا تھا، پھر وہ قابو نہیں آ رہا تھا، پھر کافر اکٹھے ہو کے آئے تو انہوں نے، کافروں نے اسے شہید کر دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جلیبیب کو، ذرا میری طرف دیکھیں، جلیبیب کو اپنی دونوں کلائیوں کے اوپر اٹھا لیا، فرمایا ہاذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ حسین منی وانا من حسین کا مطلب کیا ہوتا ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی کا مطلب کیا ہوتا ہے، علی منی وانا منہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ جلیبیب میرا ہے اور میں جلیبیب کا ہوں۔ میرے پاس کیمرہ نہیں تھا، میں وہاں تھا نہیں۔ توجہ میری طرف کریں، نبی کے مبارک ہاتھوں کے اوپر، کلائیوں کے اوپر جلیبیب کی لاش پڑی ہوئی ہے اور نبی اپنے ہر پروانے سے، اس کا معاشرتی سٹیٹس کوئی بھی ہو، محبت کرتے تھے ہر صحابی سے، فرما رہے ہیں یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔
اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ اس لیے فرمایا تھا تم اللہ کے نزدیک نکمے نہیں ہو، اتنا بڑا مقام پا گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور اس خاتون کو بھی شہید کی بیوہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور باقی خیر و برکات تو اللہ دے رہے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں سیب کا لفظ بھی آتا ہے، سیب بیوہ کو کہتے ہیں۔ بعض حدیث میں ہے کہ مدینے میں ان سے زیادہ خرچ کرنے والا گرانا نہیں تھا، اور بعض حدیث میں سیب کا کوئی بیوہ نہیں تھی مدینہ شریف میں جو اتنا زیادہ خرچ کرتی ہو جتنے وہ بیوہ جو جلیبی کی تھی خرچ کرتی تھی۔ اور یہ بھی دین بھی اللہ کی اور وہ توفیق بھی اللہ کی۔ وقت ہو گیا، انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔